الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت ما یستنجا بہ۔ کچھ چیزیں وہ جن سے استنجا کیا جاتا ہے ان کی کراہیت، جن چیزوں سے استنجا کیا جاتا ہے ان کی کراہیت، وہ چیزیں کہ استنجا مکروہ ہے ان سے۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داؤد بن ابی ہند۔ حضرت حناد آپ کے سامنے گزر چکا، حفص بن غیاث یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ عن داؤد بن ابی ہند، داؤد بن ابی ہند بھی ثقہ ہے، البتہ یہم فی آخر عمرہ، آخر عمر میں اس کو وہم لاحق ہوتا تھا۔ عن الشعبی، امام عامر الشعبی سے، عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، یہ روایت دیکھیے مرفوع متصل ہے، مسند ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث، گوبر سے استنجا نہ کرو، ولا بالعظام، نہ ہڈیوں سے، فإنہ ذات اخوانکم من الجن، اس لیے کہ یہ آپ کے جنات جو بھائی ہے، مسلمان جنات بھائی، یہ انہی کا خوراک ہے۔ وفی الباب، باب کراہیت ما یستنجا بہ کے اندر عن ابی ہریرہ و سلمان و جابر و ابن عمر، ان چار صحابہ کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ آپ حضرات یہ دیکھیں کہ حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه ذات اخوانکم من الجن۔ یہ روایت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں متصل السند ہے اور مرفوع ہے۔ اس کے بعد اب آ جاؤ، قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحدیث اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ۔ قال ابو عیسیٰ سے یہ تمہید باندھ رہا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم والد کا نام ابراہیم ہے، اور یہی اسماعیل بن الیہ ہے، اسی کو اسماعیل بن الیہ بھی کہتے ہیں، ماں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ خود کہتا تھا کہ خدا ان حضرات کو ہدایت دے دے، آخر کیا میرا باپ نہیں ہے؟ میرا باپ جب ابراہیم ہے تو اسماعیل بن الیہ مجھے کیوں کہتے ہیں؟ کیا میرے باپ میری ماں کی طرف نسبت کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم؟ عیسیٰ کے والد نہیں تھے تو کیا میرا بھی کوئی والد نہیں ہے؟ مجھے بے والد سمجھ، عیسیٰ تو خدا کا پیغمبر ہے، وہ تو معجزتاً ہوا سلسلہ، مجھے میری ماں کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں؟ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ ماں کی طرف اس کی نسبت مشہور اور معروف ہے، اس وجہ سے اسماعیل ابن الیہ کی بھی اجازت ہے، حقیقت میں یہ اسماعیل ابن ابراہیم ہے۔ یہ ایک روایت موقوف نقل کر کے اس کے بعد دونوں کا موازنہ کرے گا، قال ابو عیسیٰ سے صرف اسی بات کو ثابت کر رہا ہے۔ اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ عن داؤد بن ابی ہند، اسماعیل کی مطابعت اور بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبداللہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، الحدیث بطولہ کا معنی اقرأ الحدیث بطولہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ تھے، فقال الشعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ روایت یہ موقوف ہے علی ابن مسعود نے ابن مسعود پر۔ پھر امام شعبی ایک حصہ نقل کر کے کہہ رہا ہے ان رسول اللہ قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه ذات اخوانکم من الجن، اور یہ طے شدہ ہے کہ امام شعبی عامر الشعبی یہ جب کہہ رہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ روایت مرسل ہوگی، تو اس سے پہلے والا حصہ موقوف اور یہ حصہ اللہ کا بھلا کریے کہ مرسل۔ تابعی جب کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کو ترک کر دے، اس موقوف والے حصے کو حضرت ترجیح دے رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه ذات اخوانکم من الجن۔ اب اسماعیل کی روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے وکأن روایت اسماعیل، گویا کہ اسماعیل ابن ابراہیم کی روایت اصح من روایت حفص بن غیاث، حفص بن غیاث کی روایت سے صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کأن الوقف اصح من الرفع، حفص بن غیاث نے چونکہ مرفوعاً مسنداً متصلاً نقل کیا، اور اسماعیل ابن ابراہیم ان حضرات نے موقوفاً نقل کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کأن الوقف ہا ہونا، اس مقام پر جو وقف ہے موقوف روایت اصح من الرفع، رفع سے زیادہ صحیح ہے۔ آپ حضرات نے مسلم شریف پڑھا ہوگا، مسلم میں بھی اسی وقف کو ترجیح دی ہے، موقوف کو ترجیح ہے۔
والعمل على هذا الحدیث عند اہل علم، آگے مسئلہ فقہیہ بتاتا ہے کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے جو حدیث میں نقل ہو گیا۔ وفی الباب عن جابر وابن عمر، اس باب کے اندر 2 مرتبہ وفی الباب آ گیا، لیکن مزے کی بات یہ کہ پہلے میں فرمایا وفی الباب عن ابی ہریرہ وسلمان وجابر وابن عمر، دوبارہ فرمایا کہ وفی الباب عن جابر وابن عمر، جابر اور ابن عمر تو آ گیا، تو آپ یہ کہہ دیں یہ کاتب کی غلطی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ حضرت یہ ہے کہ کسی باب کے تحت وفی الباب نہیں کہتا، یہ جو کہا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، اور پہلے والی وفی الباب کے اندر 4 بندوں کو گنوایا ہے، دوسرا وفی الباب کے اندر 2 کو گنوایا، یہ 2 وہی ہے جن کو پہلے گنوایا تھا، تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکرار ہے، اور اذا تکرر تقرر، بولو اذا تکرر تقرر، جب بات تکرار سے آتی ہے تو تقرر پھر بیٹھ جاتی ہے، مضبوط ہو کر کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کو اذا تقررتم تقرر علمکم، جب آپ تکرار کریں گے نا تو پھر اس کے بعد علم میں قرار آئے گا، آپ کی بے قراری ختم ہوگی، علم میں قرار آئے گا، دل و دماغ میں قرار آئے گا۔ اذا تقرر تقرر ملنگو، 12 مطالعہ سے 12 مرتبہ مطالعہ کرنے سے 1 مرتبہ کا تکرار زیادہ وزنی ہے، 12 مرتبہ کے مطالعہ کرنے سے 1 مرتبہ کا تکرار زیادہ وزنی ہے، لیکن تکرار میں وہی ہوگا کہ 5-5 10-10 آدمی ایک کتاب آپ تکرار کرتے، دوسری کتاب دوسرا آدمی، تیسری کتاب تیسرا آدمی۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ تکرار کا مسئلہ یہ ہے بس ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ 7 اسباق کی تکرار کرائے گا، باقی بیٹھ جائیں گے، یعنی صبح 7 بجے سے لے کر کے 12:30 اور 1 بجے تک یہ لم یبج، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لم یبج اور یہ بز اخفش، یہ بیٹھے ہوئے اللہ آپ کا بھلا کرے 1 بجے تک، اور 12:30 کے بعد پھر یہ کہ دال شریف لہذا کتاب بغل میں لے کر کے جا رہا ہے، جا کر کے دال کھا کر کے پھر جا کر کے آرام کیا، اور پھر اس کے بعد 3 بجے پھر اس کی پڑھائی، 2:30 بجے نماز ہوگی، پھر کتاب اٹھا کر کے پھر جا کر کے مقرر کے سامنے بیٹھ جائیں گے، پھر مغرب کے بعد کتاب جا کر کے مقرر کے سامنے، پھر عشاء کے بعد رات کو 11 بجے۔ اس کے 10-11 سال اسی طرح گزر گئے، لیکن کسی کتاب کا تکرار، کسی درس کا تکرار اس کی زبان سے نہیں نکلا، اور وہ جو تکرار کرا رہا ہے وہ پکا استاد ہے، وہ ابھی سے طالب علمی سے استاد ہے، اور وہ 10 سال پہلے سے تکرار اولا سے شروع کیا تھا، دور حدیث تک وہ پکا، سمجھو کہ اس کی تدریس کے 8 سال ہو گئے، اس کے 8 سال ہو گئے، اور یہ ظالم کا بچہ جا کر کے تدریس اگلے سال شروع کرے گا جس نے تکرار نہیں کی ہے، تو یہ اللہ کا بھلا کرے 8 سال میں شاید اس تک پہنچ جائے۔ دونوں کے دونوں کلاس فیلو ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا محروم کر دیا کہ یہ اپنے کلاس فیلو سے 8 سال پیچھے رہ گیا۔ یہ بات کس کو سمجھ میں آ گئی؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بات اس لیے مولوی صاحب لا ینال العلم مستحین والا مستکبرون، حیا اور شرم والا اور تکبر والے آدمی کے پاس کبھی علم نہیں آتا۔ آپ کیوں حیا شرم کر رہے ہیں؟ آپ تکرار کریں گے، غلط تکرار کرائیں گے نا، اور آپ کل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ اور غلطیاں آپ کی کم ہو جائیں گی، پرسوں اور کمیاں ہو جائیں گی، لیکن خیر اب دورے میں آپ پہنچ گئے، سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں، بس ماتم کرو یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ، اور کچھ نہیں ہے۔ جن ساتھیوں نے تکرار نہیں کیا تو وہی، خیر یہ ضمنی طور پر ایک بات آ گئی۔ خیر یہ کاتب کی غلطی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یا تکرار ہے، اور تکرار میں پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ قرار ہے۔ یہ ہو گیا کتاب کا حل۔ پہلے حفص بن ابی غیاث کے حوالے سے حدیث کو مرفوع مسند نقل کر دیا، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ حدیث کو موقوف اور مرسل، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کو دوسری کو ترجیح دی، وقف والی صورت کو ترجیح دی، ارساء والی صورت کو ترجیح دی، رفع والی صورت پر۔ یہ کتاب کا حل ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے مولانا استنجا کس چیز سے کریں گے؟ میں نے پہلے آپ کو قانون بتایا، یجوز الاستنجاء بکل طاہر مزیل للنجاست غیر موزن ولا محترم
ولا محترم ولا سمین ولا يتعلق به حق الغیر. یہ ہے یجوز الاستنجاء بکل طاہر، طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو. ظاہر ہے کہ گوبر، ابن جریر کا صرف مذہب ہے کہ گوبر وغیرہ سے استنجا کی اجازت ہے، پلیت چیز سے، باقی جمہور اس کی اجازت نہیں دیتے. یجوز الاستنجاء بکل طاہر مطہر مزیل للنجاست، جس کو منقن اور کلاعل للنجاست کہتے ہیں. وہ الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. مزیل للنجاست جو نجاست کو زائل کر دے. ظاہر ہے کہ چکنی چیزیں کچھ ہوتی ہے وہ نجاست کو زائل نہیں کرتی، کھردراہٹ جن میں نہ ہو. مزیل للنجاست غیر موزن، تکلیف دہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ شیشے کا ٹکڑا آپ نے لگا دیا، اگر وہ بدن کو چیر دیا تو پھر وہیں پر بیٹھ جاؤ، وہ موزی ہے. ہڈی میں دو چیزیں خرابی ہے، ایک تو آپ کے بھائی جنات کا خوراک ہے، دوسرا یہ کہ ہڈی اگر تیز ہو نا تو پھر اگر غلط جگہ پر لگ گیا اور خون شروع ہو گیا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. مزیل للنجاست غیر موزن، موزی بھی نہ ہو، سمجھے؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ولا محترم، قابل احترام بھی نہ ہو. جیسے کہ کاغذ ہے، کاغذ سے استنجا کی اجازت نہیں. آپ کی جو مشکات کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے وہ بعض لوگوں کا مرجو قول ہے، مرقات سے نقل کیا. والکاغذ ان کان علیہ المنطق یجوز بہ الاستنجاء، کاغذ پر اگر منطق لکھا ہوا تو اس سے استنجا کر سکتے. علامہ رسول خان منطقی آدمی تھا. اس کو کسی نے کہا کہ تم منطق ہو، تمہاری منطق کی حیثیت یہ ہے، کاغذ سے استنجا کی اجازت نہیں ہے، لیکن کاغذ پر اگر منطق لکھی ہوئی ہے تو پھر اس سے استنجا کر سکتے ہیں. جواب ذرا سن لینا منطقی کو اور توڑنا، تم سال کے آخر تک اس کو توڑنا. فرمایا کہ استنجا اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ جو طاہر ہو، اور طہارت یہ ہے کہ پیدا کر دے، طہارت پیدا کر دے. نجس چیز سے کوئی اللہ کا بھلا کرے استنجا نہیں کرتا. معلوم یہ ہوتا کہ منطق طاہر بھی ہے مطہر ہے، اور صرفنا بھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے استنجا کرے، ان سے نجاست زائل نہیں ہوتا، وہ خود نجس ہے. اب توڑو، ہمت کرو آپ لوگ، اس کو سال کے آخر تک اس کو توڑو. اس لیے منطقی لوگوں سے لوگ ٹکر نہ لے تو اچھا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ موقع دے دے خیبر پختون میں اور اسی طریقے پر پنجاب وغیرہ میں، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے. ابھی تک جو علماء ہیں ان سے اصطلاحات پڑھا کرو. وفاق والے اس مسئلے پہ نہ جاؤ کہ وفاق نے منطق کو نکالا، اس لیے کہ وفاق کے پاس پڑھانے والے بھی نہیں ہیں. مفتی سید پالم پوری فرماتے اللہ کی قسم دیوبند میں بھی ہمیں استاد نہیں مل رہا پڑھانے کے لیے. جب دیوبند میں استاد صحیح نہیں مل رہا تو پھر پاکستان میں کہاں ملے گا. ولازی محترم، محترم بھی نہ ہو. جیسے کہ کاغذ ہے، کاغذ چاہے اس پر منطق لکھا ہوا ہو، کوئی سا بھی کاغذ سے اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں نے حد سے تجاوز کر کے کہا کہ انجیل اور تورات وہ محرف ہے، تعریف شدہ اگر کاغذ پر لکھی ہو تو استنجا کریں. نہیں، قطعاً اجازت نہیں. کاغذ کوئی سا بھی ہو، انگریزی کاغذ ہو تب بھی اس سے استنجا کی اجازت نہیں. ولا سمین، قیمتی چیز بھی نہ ہو. ریشمی کے کپڑے کا ٹکڑا ہے، ایک بیکار کپڑا ہے تو ٹھیک ہے، ریشمی کے کپڑے کا ٹکڑا ہے اس سے استنجا کر رہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ولا يتعلق به حق الغیر، جس چیز سے آپ استنجا کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی کا حق وابستہ نہ ہو. ہڈی کے ساتھ اور اللہ کا گوبر کے ساتھ آپ کے بھائیوں کے، اللہ کا جنات کے حقوق وابستہ ہے، وہ ان کے لیے غذا بن جاتے ہیں. ہو گیا. یجوز الاستنجاء بکل طاہر ومطہر مزیل للنجاست، اور مزیل للنجاست غیر محترم ولا سمین ولا يتعلق به حق الغیر. یہ ہو گیا استنجا کا مسئلہ. اب مسئلہ یہ ہے ہڈی سے استنجا نہ کر دو، اس لیے کہ وہ آپ کی جنات کے خوراک ہے، جنات بھائی کے خوراک ہے. دو قسم کی روایتیں مولانا. ایک روایت یہ ہے کہ جن جانوروں کو آپ ذبح کرتے ہیں ذبح شرعی بسم اللہ پڑھ کر کے، ان کی ہڈیوں پر بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ جنات کے لیے، ان کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ اس پر گوشت پیدا کر دیتا ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ چاہے غیر ذبح، غیر مذبوح شرعی نہ ہو، غیر شرعی،
یعنی مردار جانور ان کی ہڈیوں پر بھی جنات کے لیے گوشت پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کی روایتیں ہیں، مذبوحہ بالذبح الشرعی اور الغیر شرعی، دونوں مردار کے ہڈیوں کو بھی اس پر گوشت پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں روایتوں کا آپس میں تعارض بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے۔ جو جانور ذبح کیے جاتے ذبح شرعی کے طور پر، ان پر بسم اللہ پڑھ کر کے اسم اعظم، ان پر مسلمین جنات کے لیے، ان کے لیے مسلمین جنات کے لیے خوراک پیدا ہوتا ہے، اور جو غیر شرعی طور پر طبعی موت مرے، مردار ہو گئے، یا غیر اللہ کا نام پکار کر کے ان کو ذبح کیا گیا ہے، وہ جو مشرکین اور کافر جنات ہیں ان کے لیے، جنات میں بھی دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سارے کے سارے جنات میں ہوتے ہیں۔ لہذا دونوں کے محامل الگ الگ ہے، دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے۔ ما ذبح علی اسم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نام پر ذبح شرعی کے طور پر، وہ اللہ فہو طعام للجن المسلمین، جنات مسلمین کے لیے، اور جو غیر شرعی طور پر جو ذبح ہو وہ غیر مسلمین کے لیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں وہ جنات کے لیے غذا بن جاتی ہے، ان پر گوشت آ جاتا ہے، مطلق آپ نے فرمایا۔ اب کسی راوی نے یہ سمجھا کہ اس سے شرعی مراد ہے کہ ذبح شرعی ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کافروں کا۔ یہ دو روایتیں انہوں نے بلائیں، دونوں کو آپس میں ٹکرایا، یہ روات کی سمجھ ہے۔ حافظ کل ما لم یحفظ الآخر، حافظ کل ما لم یحفظ الآخر، ہر ایک نے اپنی دانست کے مطابق کچھ یاد رکھا، جبکہ متکلم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد وہ عام تھا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہڈیوں کا سلسلہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آ گیا تھا نصیبین جنات کے کہ ہمیں کچھ گفٹ دے دو، تو حضرت نے فرمایا کہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ کہ یہ ہڈیاں جو ہم کھاتے ہیں، گوشت نوچتے ہیں، باقی جو رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو گوشت بنا دیں گے، آپ لوگ کھاؤ۔ اسی طرح گوبر میں ایک تو گوبر نجس ہے، دوسرا یہ کہ گوبر یہ گھاس بن جاتے ہیں ان کے سواریوں کے لیے، ان کی جانوروں کے لیے، جیسے آپ کی جانور ہے، آپ کی سواریاں اس طرح جنات کے بھی ہیں، جنات کے جانور بھی ہیں۔ تو یہ جو گوبر ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا خوراک بچی ہوئی ہڈیاں وہ ان کے لیے غذا بن جاتے ہیں، اور ہمارے جانوروں کی لید اور گوبر ان کی جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں۔ اب بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ گوبر بھی ان کی غذا ہے، جنات کی غذا ہے، ہمارے جانوروں کا گوبر ان کی جنات کی غذا ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ براہ راست غذا نہیں، بالواسطہ ہے، یہ ان کے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو نتیجے نکلا کہ گوبر کھایا نا۔ یہ وہی منطقی قضیہ ہے، مرغی گندگی کھاتی ہے اور آپ مرغی کھاتے ہیں، نتیجے نکلا آپ بھی گندگی کھاتے ہیں۔ ہاں ملنگو، مرغی کیا ہے؟ گندگی کھاتی ہے، اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ مرغی کھاتے ہیں، نتیجے نکلا آپ بھی تو گندگی کھاتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مرغی آپ کی خدمت کر رہی ہے، نتیجے نکلا مرغی بھی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، اور مرغی آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے لیے قربانی دے رہی ہے، نتیجے یہ نکلا کہ مرغی دین کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ یہ ویسے تقریب الفہم کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ تو بیوقوف بن گئے فوراً۔ بہرحال یہ جو ان کے لید گوبر ہے، لید گوبر ان کے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں، اور جانوروں کو پھر وہ کھاتے ہیں، نتیجے نکلا کہ لید گوبر بھی ان کے غذا بن گئے، لیکن بواسطۃ بہائمہم، ان کے جانوروں کے واسطے سے۔ یہ روث اور عظام کی بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد دیکھ لو، فإنہ زاد اخوانکم من الجن، یہاں روث اور عظام دو چیزیں ہیں، تو فإنہ زاد فإنہما ہونا چاہیے۔ جواب یہ کہ روایت بالمعنی ہے، اور ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے فإنہما ہے لفظ، فإنہما ہے۔
بات ختم ہو گئی. راوی نے اس طرح تغییر اور تبدیل کر دی. فإنه زاد إخوانكم من الجن. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے فإنه میں ہو ضمیر کا مرجع مذکور ہے. فإن المذکور من الروس والإزام بتاویل مذکور کے. اب مذکور کے اندر دو چیزیں روس بھی ہے اور ازام بھی ہے. فإن المذکور من الروس والإزام زاد إخوانكم من الجن. تو ہو ضمیر کا مرجع مذکور ہے اور مذکور کے دو فرد ہے روس اور ازام. اشکال ختم ہو گیا. یہ مذکور کی طرف راجع. دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ فإنه میں ہو ضمیر کا مرجع ہے ازام. ازام تو عزم کی جمع ہے اور عزم غیر ذوی العقول کی جمع, تو اس کی طرف ہاں ضمیر لوٹانے چاہیے فإنہا. تو یہ ہو ضمیر کیوں لوٹا رہے مفرد؟ اس لیے لوٹا رہے مولانا کہ ازام کتاب کے وزن پر ہے اور بعض جمع کے افراد اس قسم کے ہوتے کسی مفرد کے وزن پر ہوتے تو ان کی طرف مفرد کی ضمیر لوٹا دیتے. خوب سمجھ لو. بعض جمع اس قسم کے ہوتے ہیں جو مفرد کے وزن پر ہوتے ہیں, تو پھر یہ کہ ان جمعوں کے ساتھ اور ان جمعوں کے ساتھ یعامل معاملۃ المفرد, مفرد کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کہ اب یہ ازام کتاب کی وزن پر ہے, مفرد کی وزن پر ہے, تو کتاب کی طرف ضمیر مفرد کی لوٹے گی, اس کی طرف بھی اسی طرح. اس کی مثال قرآن سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ, یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا دیتی ہے صحاباً ثقالاً, بھاری قسم کے بادلوں کو, سقناہ, پھر ہم اس بادل کو چلاتے ہیں. اب یہ صحاب جو ہے نا یہ جمع ہے. دلیل اس کی یہ کہ ثقالاً اس کی صفت ثقیل کی جمع آ رہی. صفت جب جمع تو یہ بھی صحاب صحبتن کی جمع ہے, صحاب صحبتن, لیکن مفرد کی وزن پر ہے. سمجھے بھائی, مفرد کی وزن پر ہے, اس وجہ سے سقنا ہو, سقنا ہو مفرد مذکر ضمیر اس کی طرف لوٹا دی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ پر اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی معطوف معطوف علیہ دونوں میں سے ایک کی طرف اقرب کی طرف ضمیر لوٹا دیتے, کبھی ابعد کی طرف لوٹاتے. معطوف معطوف علیہ میں سے کبھی معطوف علیہ کی طرف لوٹا دیتے, کبھی معطوف کی طرف ضمیر لوٹا دیتے. کبھی معطوف علیہ کا لحاظ ہوتا, کبھی معطوف کا ہوتا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا. الیہا کی ضمیر تجارت معطوف علیہ کی طرف راجع ہے اور لہو مذکر اس کی طرف راجع نہیں. یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر والد صاحب فرماتے تھے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا اے انفضوا الی تلک التجارت, اس تجارت کی طرف. کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے معطوف کی طرف, یہاں تو معطوف علیہ کی طرف, کبھی معطوف کی طرف لوٹا دیتا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. ولا ينفقونهما نہیں بلکہ ولا ينفقونها. اب فضہ جو کہ معطوف ہے معطوف کی طرف ضمیر, اور ذهب جو کہ معطوف علیہ اس کی طرف ضمیر راجع نہیں کیا, معطوف کی طرف کیا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ کے بندو کچھ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ ہے مولانا, یہ امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے. 5 مرتبہ ہوگی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جی. فإنه زاد إخوانك من الجن وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضی اللہ عنہما. یہ ہو گیا مولانا. باب الاستنجاء بالماء, استنجاء بالماء. مولانا آپ سے عرض کیا تھا کہ الجمع بین الاستنجاء و بین الماء یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. الجمع بین استنجاء بالماء و بین الحجارت. استنجاء بالماء, استنجاء بالحجارت. پہلے حجارہ پھر اس کے بعد ماء, یہ سب سے افضل ہے. اس کے بعد پھر استنجاء بالماء افضل ہے, پھر اس کے بعد استنجاء بالحجارہ. اگر اکیلا کریں تو پھر پانی مقدم ہے, اس لیے کہ اس میں ازالت النجاست کاملتاً ہوتا ہے.
برخلاف پتھر کے کہ پتھر میں تقلیل نجاست تو ہوتی ہے لیکن تطہیر نجاست کاملاً وہ نہیں ہوتی. آئے مسئلہ سمجھیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں اجمعین میں کچھ حضرات، حضرت حذیفہ اور حضرت ابن عمر وہ استنجا بالماء کے قائل ہی نہیں ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے اذن لا یزال فی یدی نتن، اگر پانی سے استنجا کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں بدبو تو رہے گی. آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پہلے زمانے میں اجازت تھی آدمی استنجا بالماء کرے تو اپنے پاؤں کو صابن سے نہ دھوئے. خوراک ان کے سادہ سادہ ہوتے تھے، ڈھیلے سے استنجا کرتے پھر اس کے بعد پانی سے استنجا تو ہاتھوں پر بدبو نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آپ 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ 5 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. جس دن آپ بریانی کھائیں اور پیپسی پئیں اس کے بعد 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، شرعی طور پر پاک تو ہو جائیں گے لیکن اپنے ناک پر آپ لگائیں اس سے بدبو آ جائے گی. آپ کہیں گے عجیب بات ہے، بدبو آ رہی ہے پھر پاک کیسے ہوگے؟ تو پاک ہوتے ہیں. شریعت نے 3 کا کہا ہے. جیسے کہ شلوار گیلا ہو، فقہا کہتے ہیں گیلے شلوار کے اندر آپ اخلاص کے ساتھ ایک ہوا چھوڑ دیں. بولو، گیلا شلوار ہو، گیلا شلوار میں اخلاص کے ساتھ ایک ہوا چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا مکیف بالکیفیت الہوائیہ نجاسیہ، نجاست والے شلوار میں یہ پھیلے گی. اب اس شلوار کو آپ سونگیں گے بدبو تو آئے گی لیکن مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ناپاک ہے، آپ اس کے ساتھ وضو بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بدبو تو رہتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں پانی سے استنجا نہیں کرتا، بس ڈھیلے سے کافی ہے. اس لیے کہ اذن لا یزال فی یدی نتن، میرے ہاتھ کے اندر پھر بدبو رہے گی، پانی سے میں استنجا نہیں کرتی. یہی حضرت حذیفہ کا قول ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی تو مشروب ہے، اس کو پیتے پھر اس کو روٹی سے استنجا کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ روٹی معقول ہے، اس سے استنجا کی اجازت نہیں، تو پانی مشروب ہے، اس سے کیوں اجازت ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ حضرات انکار کرتے. امام ترمذی نے باب قائم کیا کہ استنجا بالماء کی اجازت ہے اور کرنی چاہیے. اگر الجمع بین الماء و بین الحجارہ نہیں کر سکتے، وہ سب سے افضل ہے، تو اس کے بعد استنجا بالماء کر لیں. اب مسئلہ رہ گیا صحابہ کا، اور سعید بن المسیب تابعی بھی انہیں کے ساتھ ہے. صحابہ جو اس سے انکار کر رہے ہیں وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے لعلہم لم یبلغہم الحدیث، شاید ان کو حدیث پہنچی نہیں تھی، استنجا بالماء کی حدیثیں ان کو پہنچی نہیں تھی. اور یہ اجازت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کو کچھ حدیثیں نہ پہنچی ہو، ابو بکر کو کچھ نہ پہنچی عمر کو، اور عمر کو کچھ پہنچی ابو بکر کو نہیں پہنچی. ان دونوں کو کچھ روایتیں پہنچی جو عثمان کو نہیں پہنچی. نبی کا سبق اسی طرح ہوتا تھا جیسے کہ آپ سبق میں، اور آپ کا جو ساتھی غیر حاضر ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ سبق تو نہیں پہنچے گا. حاضرین جو ہوں گے اور کل پھر دوسرے غیر حاضر ہوں گے، جو حاضر ہوگا وہ کچھ سنے گا. یہی تو ہوتا تھا. صحابی کا معنی شاگرد کیا اور کیا ہے؟ صحابی کا معنی شاگرد، اور تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہا جانا کہ صاحب اور اصحاب، جیسے امام ابو حنیفہ کے صاحبین. اس کے بعد شاگرد ہو گیا تلمیذ، پھر اس کے بعد شاگرد کے اندر غروب پیدا ہو گیا تو تلمیذ کو کر دیا تلمیذ، پھر اس کے بعد شاگرد کا نام ہو گیا شاگرد یعنی گرد شاہ. اب آج کل شاگرد کا نام ہے اسٹوڈنٹ. چیز تو وہی ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ اے جندا پتر. تو شاید ان صحابہ کو یہ حدیثیں پہنچی نہیں تھی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات استنجا بالماء ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں اگر مخرج سے گند نکلا ہے، ادھر ادھر تجاوز نہیں کیا، تو استنجا بالماء مستحب ہوگا. اور اگر مخرج سے کچھ تجاوز کیا ہے لیکن قدر الدرہم نہیں ہے تو پھر سنت ہوگا. استنجا سنت ہے، مسنون. اور اگر یساوی الدرہم، درہم کے برابر دائیں بائیں گھوما پھرا تو پھر استنجا واجب ہوگا. اور وما زاد علی قدر الدرہم، درہم سے زائد ہو گیا تو پھر استنجا فرض ہوگا. تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں،
چاہے وہ مخرج سے نکلا یا مخرج سے معمولی تجاوز کیا، استنجا بالماء ضروری ہے۔ تو پھر حضرت حذیفہ اور ابن عمر نے کہا کہ نہیں، استنجا بالماء تو ہے ہی نہیں، ان کا سد باب تو اسی طرح کر سکتے تھے کہ گند جو ہے نا حد سے تجاوز نہیں کیا ہے تو استنجا مستحب ہے، لیکن یہ لوگ ضروری سمجھتے تھے، سنت والی صورت ہو، استحباب والی صورت، ہر صورت میں استنجا بالماء۔ تو ابن عمر نے اور حضرت اقدس نے، حذیفہ نے، ان حضرات نے تردید کر دی کہ اس طرح نہ کرو۔ چلیے گا مولانا، باب ما جاء فی الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا قتيبة محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت مرنا ازواجكن، اما عائشہ نے فرمایا اپنے شوہروں کو حکم دے دو، خواتین سے کہا یستطیبوا بالماء، وہ استنجا یستنجوا بالماء کے معنی میں وہ استنجا کر دے پانی سے، فإنی استحیی، اس لیے کہ تمہارے شوہروں سے مجھے حیا آتی ہے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، یعنی کان یستنجی بالماء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود استنجا بالماء فرماتے تھے۔ وفی الباب عن جریر بن عبد اللہ البجلی وانس وابی ہریرہ، یہ تین صحابہ کی روایتیں۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حکم بتا رہا ہے، وعلیہ العمل عند اہل العلم، یہی جمہور کا مذہب، یختارون الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کو پسند کرتے ہیں، وَإِن كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِندَهُمْ، اگرچہ استنجا بالحجارہ، پتھروں سے استنجا کرنا بھی ان کے ہاں کافی ہے، فَإِنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْإِسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ، اس لیے کہ استنجا بالماء کو یہ پسند کرتے ہیں، وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ، اور اس کو افضل سمجھتے ہیں، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وابن المبارک والشافعی وأحمد وإسحاق، باب ما جاء أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا أراد الحاجة، جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو ابعد فی المذہب، یہ مذہب مصدر میمی ہے، اب ہوگا ابعد فی الذهاب، فی الذهاب، ذهاب نہیں کہنا، ابعد فی الذهاب، جانے کے اندر بہت دوری اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے کہ 2 میل تک جاتے، سب کو سبحان اللہ، سمجھ رہی میں کہ 2 میل تک جاتے مولانا۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ فرقی تو کیا بیت حفصہ، حضرت حفصہ کے گھر کے چھت پہ میں چڑھا، نبی کو میں نے دیکھا کہ آپ اس میں اللہ کا بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے، اور یہاں پر فرماتے بہت دور جاتے تھے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ حدیث میں بھی یہ گیا کہ دور جاتے تھے، تو آپ یہ کہیں گے وذالک قبل اتخاذ الکنف، باتھ روم بنانے سے پہلے کا عمل ہے کہ بہت دور جاتے تھے، اور وہ جو ہے بعد میں باتھ روم بنائے گئے۔ عرب کی عادت تھی کھڈوں میں، کھائی میں دور جاتے ہیں، آپ لوگ اس ترقی یافتہ زمانے میں، اس ترقی یافتہ میں ہوں، میرے سامنے ترمذی اور بخاری رکھی ہوئی ہے، اور میرا گاؤں یہاں سے دور نہیں ہے، صرف 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے، اب بھی جائے باتھ روم نہیں ہے۔ ہمارے خواتین اور ہمارے مرد، خواتین ابھی عشاء کے بعد جائیں گے، وہ آگے کھائیاں کھڈے ہیں، ندی ہے، جنگل میں جائیں گے عشاء کے بعد، اور پھر یہ کہ عشاء ٹو عشاء سب کو سبحان اللہ، یہی ہے بخاری ثانی میں آپ پڑھیں گے عشاء ٹو عشاء۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتی ہے کہ ہم راتوں کو جاتے تھے، خواتین جاتے تھے، جو خواتین جتنے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو جتنا کم کھائے گا اتنا کم جائے گا، جتنا کیا ہے کم کھائے گا اتنا بیت الخلاء کم جائے گا۔ بلوچ سے کہا کہ بھائی آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، اس نے سمجھا بیت اللہ، بلوچ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لوگ بیت الخلاء کو کہتے ٹٹی، بروئی میں، ارے ٹٹی ہے کاسا، بیت الخلاء جانا چاہ رہے ہو؟ تو اب بروئی غریب بیت الخلاء کیا جانتا ہے؟ بیت الخلاء تو عربی کا لفظ ہے، تو بروئی سے بلوچ سے کہتے ہیں ارے بیت الخلاء کاسا، یعنی باتھ روم جانا ہے، کہتے دعا کرا تھا اللہ تعالیٰ کنے دے، یعنی دعا کرو مجھے اللہ تعالیٰ لے جائے، وہ سمجھ رہے بیت اللہ، دعا کرو، دعا کرا کہ اللہ تعالیٰ کنے دے سر کے کنے اللہ تعالیٰ، وہ بیت اللہ کو بیت الخلاء، بیت الخلاء کو بیت اللہ۔ پھر وہ جو مذاقی آدمی تھا اس نے کہا سرکار اس میں دعا کی ضرورت نہیں، جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا جلدی جاؤ گے، بولو جتنا زیادہ جلدی جتنا کھاؤ گے اتنا ہی جلدی جاؤ گے، اس کے لیے دعا کی کہتے ہیں نہیں دعا کرو میں گناہ گار ہوں، جلدی کیسے جاؤں گا میں گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بیت الخلاء لے جائے، سمجھیے۔ پھر بعد میں سمجھا رہے بیت الخلاء تو باتھ روم کو کہتے ہیں، او بابا مونگ کا نام محمد، سمجھے، یہ ہمارے بروئی حضرات ہے جی، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہ ہے کہ دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے۔
چونکہ عرب کی عادت یہ تھی کھائیوں میں کھڈوں میں، اور غائط کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اس پر تفصیلی گفتگو میں نے کی ہے۔ یہ حدیث محمول ہے قبل اتخاذ الکنف، باتھ روم بنانے سے پہلے والے حالات پر، اور وہ جو گھر کے چھت پہ میں چڑھا حضرت کو بیت الخلاء میں دیکھا، وہ بیت الخلاء بنانے کے بعد۔ دوسرا، ہذا محمول علی حالت سفر، یہ سفر پر محمول ہے اور وہ حالت حضر پر ہے۔ سفر میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دور چلے گئے، یہ محمول ہے سفر پر اور وہ محمول ہے حضر پر۔ تیسرا مسئلہ ہے دور جانا اولا ہے، اور بیت الخلاء، گھر کے بیت الخلاء کو استعمال کرنا یہ رخصت ہے، اور شریعت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اگر کوئی تمہیں جوتا مارتا ہے تو تو بھی اس کو مار سکتا ہے، اور تجھے کوئی کہتا ہے کتے کا بچہ تو کہتے تو ہے کتے کا بچہ۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، یہ پٹھان اور بلوچ کے لیے، چونکہ دونوں خر دماغ ہیں، یہ رخصت ہے ان کے لیے۔ لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر کسی نے گالی دے دی، آپ کو تھپڑ مار دیا، معاف کر دیا آپ نے، اس سے بدلہ نہیں لے، برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ برائی کا بدلہ نیکی سے دے دی، یہ عظیمت ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ سندھی اور پنجابی اور مہاجرین کے لیے، پٹھانوں کے لیے، بلوچوں کے لیے وہی پہلے والا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بیت الخلاء بنانے سے پہلے کا واقعہ اور وہ بیت الخلاء بنانے کے بعد والی روایتیں۔ دوسرا مسئلہ یہ حالت سفر پر معمول ہے، وہ روایتیں جو گھر کے بیت الخلاء کو استعمال وہ حالت حضر میں۔ تیسرا ھذا محمول علی الاولویت، یہ اولویت پر معمول ہے، وذالک محمول علی الرخصت، اور گھر کے۔ پھر علماء نے یہ لکھا ہے دور جانے میں فائدہ کیا ہے؟ دور جانے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریح کی آواز نہیں سنیں گے۔ بیت الخلاء میں ظاہر ہے کہ قریب میں خروج ریح ہو جائے، آواز ہو جائے، تو پھر تیری حیثیت کیا رہے گی؟ حیا والے لوگ اس طرح نہیں کرتے، سمجھے؟ تو یہ ترتیب ہے۔ عرب کے ہاں یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے، عرب کے ہاں بہت، سمجھے؟ تو اس لیے دور چلے جاتے تاکہ یہ ہے کہ خروج الریح نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے آدمی قضاء حاجت کے لیے جتنا دور جائے گا نا تو قبض ہی ختم ہو جائے گی اس کی۔ یہ بیٹھنے سے آدمی کو قبض ہو جاتا ہے، بیٹھنے سے قبض ہو جاتا ہے، باقی جائے گا دوڑ لگے۔ 2 میل کا مطلب یہ ہے کہ 3 کلومیٹر، 2.5-3 کلومیٹر، بعض لوگوں نے لکھا اتنے دوری جاتے چلے گا۔ باب ما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجت ابعد فی المذهب، جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو ابعد فی المذهب کا معنی فی الذهاب، دوری کے اندر، اس میں جانے کے اندر بہت دوری اختیار کرتے، فی الذهاب جانے میں بہت دوری اختیار کرتے۔ وبه قال حدثنا یہ مصدر میمی ہو گیا۔ وبه قال حدثنا مشان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب فأبعد في الذهاب، ذهاب کے اندر ذهاب نہیں ذهاب کے اندر آپ نے یہ کہ دوری اختیار کر دی۔ وفی الباب عن عبد الرحمن بن ابی قراد وابی قتادہ وجابر ویحیی بن عبید عن ابی وابی موسیٰ وابن عباس وبلال بن الحارث قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے مروی انہو کان یرتاد، آپ طلب کرتے تھے لبولہ، اپنے پیشاب کے لیے، مکانا مناسب مکان، نرم زمین ہو تاکہ پیشاب کی چھینٹیں واپس نہ آ جائے۔ کما یرتاد منزلاً، جیسے کہ سفر کے لیے منزل تلاش کیا جاتا ہے، سردیوں میں کوئی آڑ درختوں میں، اور گرمیوں میں آڑ، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ درختوں کے نیچے، سردیوں کے اندر دھوپ والی جگہ پر آدمی کچھ آرام کرتا ہے، یہ سفر میں بس۔ وہ ابو سلمہ، تو سفر میں جیسی جگہ ٹھہرنے کے لیے، اگر اسی طرح یہاں پر وہ ابو سلمہ اسم عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری۔ چھٹی کرو ناظم صاحب۔